پھر دعا کی قبولیت کا چوتھا وقت فرض نماز کے آخر میں. فرض نماز کے آخر میں وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ سلام پھیرنے سے پہلے. جہاں آپ اتحیات پڑھتے ہیں نا، تو اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں. آپ نے ساری نماز مکمل کر لی، اب آپ اس وقت صرف ربی جلنی پڑھ کے سلام نہ پھیر دیں، وہ بھی پڑھیں. اور اس کے علاوہ آپ کی جو بھی دعا ہے دل میں، اردو میں نہیں مانگے. آپ دیکھ لیں مسنون دعاؤں میں سے کون سی دعا اس سے ملتی جلتی، یا آپ صرف استغفار پڑھنا شروع کر دیں. کیونکہ استغفار سے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ یعنی آپ کہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ربی انی ظلمت نفسی، یہ دعا تو مسنون دعا ہے ویسے بھی، ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. تو یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں اور دل میں اپنی حاجت رکھیں. سورۃ نوح اگر آپ پڑھیں تو اس میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا تھا اور کہا تھا، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو. استغفار کا مطلب ہوتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائے گا. آج آپ دیکھیں کہ کینیڈا کا کیا حال ہو گیا ہے، کتنا ڈراؤٹ ہو گیا ہے، کتنے عرصے سے ڈھنگ سے بارش نہیں ہوئی. ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کیونکہ ہر تھوڑے دن بعد بارش، ہر تھوڑے دن کبھی سنو ہو رہی ہے، کبھی بارش ہو رہی. ہم سمجھتے تھے یہ ہمارا حق ہے. لیکن اب آپ دیکھیں ایک مہینہ ہوا ہے مجھے واپس آئے ہوئے اور مسلسل دھوپ نکل رہی ہے یا بادل آ رہے ہیں، ہلکی پھلکی پھوار پڑتی ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے. کتنی جگہوں پر آگ لگی ہوئی ہے اور اس کی پولوشن یہاں تک، اس کا دھواں اسموک یہاں تک آ رہا ہے اور لوگوں کے گلے خراب ہو رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں ماہرین کہ اس کا حل صرف بارش ہے. بارش ہوگی تو یہ آگ بجھے گی. ان کے پاس کوئی طریقہ ذریعہ نہیں ہے آگ بجھانے کا. تو آپ خود سوچئے کہ ہم سب کو اجتماعی استغفار کرنی چاہیے. ہم یہ نہ سوچے کہ سب کچھ ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر نہیں بھی بارش، تو اچھا موسم ہے، باہر چھتری نہیں لے کے جانی پڑے گی، پارک میں جا کے بیٹھیں گے، دھوپ میں بیٹھیں. نہیں، بارش کی انسانوں کو، جانوروں کو، پرند چرند ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے. پودوں کو ہماری ضرورت ہے، ہم سب کو ضرورت ہے. اگر پانی کی سطح نیچے چلی جائے تو آپ دیکھیں کہ کھیت ویران ہو جاتے ہیں. لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے استغفار کرنا ہے. اور پھر آسمان سے بارشیں برسنے کے علاوہ کیا ہے؟ تمہارے لیے مال اور اولاد ہوگی. یعنی تمہیں مال بھی ملے گا. اگر کسی کو اپنے فائنینشیل پرابلمز ہیں وہ بھی کثرت سے استغفار پڑھے. یا اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی ہے، بچے ہیں نہیں، بچے ہیں لیکن بیمار ہیں، بچے ہیں لیکن بات نہیں مانتے، بچے ہیں لیکن شادی نہیں ہو رہی، کوئی بھی مسئلہ اولاد سے ریلیٹڈ ہے تو کیا کرے؟ استغفار کی کثرت کر دے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے چلے جائیں. اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا اللہ تعالیٰ. باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی. تو جب فرض نماز ختم کریں تو اس سے پہلے کم از کم ایک دفعہ استغفار ضرور پڑھ لیں. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ اولہ وآخرہ سرہ وعلانیتہ. یہ ایک استغفار کی دعاؤں کا کارڈ بھی ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سی استغفارات کے ورژنز ہیں جن کو آپ تہجد کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی یاد کر سکتے ہیں. یہ گناہوں کی بخشش کا کارڈ ہے، ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے. جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا نا کہ الفاظ میٹر کرتے ہیں، ورڈز ڈو میٹر، کہ آپ کن لفظوں سے بول رہے ہیں، کن لفظوں سے معافی مانگ رہے ہیں. ہمارے پاس تو اتنے اچھے لفظ نہیں ہوتے، لیکن قرآن مجید کی آیات اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وہ خوبصورت الفاظ ہیں، تو ان کے ذریعے استغفار کریں تو انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے. اب یہ جو سلام پھیرنے سے پہلے کا وقت ہے یہ بہت قیمتی وقت ہے، کیونکہ آپ نے وضو کیا، قبلے کی طرف رخ کیا، اللہ اکبر کہہ کے اللہ کی بڑائی بیان کی، ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑے رہے، اللہ کے کلام کی تلاوت کی، آپ نے رکوع کیا، آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، آپ نے سجدہ کیا، آپ اتحیات میں بیٹھے، اور پھر آپ نے 1 رکعت پڑھی، 2 رکعت پڑھی، 3 پڑھی، 4 پڑھی، اور اب آپ تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں. عاجزی کا انداز ہے، گھٹنے موڑ کے بیٹھنا، عاجزی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور قبلہ رخ کیا ہوا ہے، درود شریف پڑھ لیا آپ نے. کتنی ساری چیزیں جمع ہو گئی آپ کی دعا کی قبولیت کے لیے. لیکن عام طور پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، لہٰذا وہ جلدی سے ربی جلدی بے سوچے سمجھے پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں اور ایک موقع گنوا دیتے ہیں.
لہٰذا اگر مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، اللہم اشفنی، اللہم اشفنی، اے اللہ مجھے شفا دے دے، اے اللہ مجھے شفا دے دے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس وقت ایک خاص دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. یہ دعا جو ہے یہ لازم پڑھنی چاہیے نماز کے آخر میں، کیونکہ ہم دنیا کی مسائل پہ پریشان ہوتے ہیں جبکہ ہم لگژریس گھروں میں رہتے ہیں، ہمارے پاس اچھے اچھے کھانے ہیں، ہمارے پاس اچھا اچھا پہننا ہے، ہم ایک پرامن ملک میں رہتے ہیں. لہٰذا اگر چھوٹا سا بھی مسئلہ آ جائے تو ہمارے سر پہ وہ چھا جاتا ہے اور باقی چیزیں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے آگے کیا ہونے والا ہے. قبر میں تو ہم نے تنہا ہونا ہے نا، وہاں تو کوئی ساتھ نہیں ہوگا. لہٰذا وہاں کی تکلیف اور وہاں کے عذاب اور وہاں کی مشکل کے بارے میں دعا کریں. قیامت کے دن جہنم کی سزا سے بچنے کی دعا کریں. پھر اسی طرح گناہوں سے بچنے کی دعا کریں. تو یہ بہت جامع دعا ہے، یہ بھی آپ کو یہاں نماز کے اذکار کتاب جو ہے اس میں مل جائے گی. دعا کی قبولیت کا 5واں وقت، ابن قیم کہتے ہیں 5واں وقت جمعے کا دن ہے. جمعے کے دن میں 2 اوقات ایسے ہوتے ہیں جب دعا قبول ہوتی ہے. ایک جب امام ممبر پہ چڑھ رہا ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر جمعے کی نماز مکمل ہونے تک تو آپ مسجد میں پہلے سے ہی چلے جائیں اور اس وقت دعا شروع کر دیں جب امام اپنا خطبہ شروع کرتا ہے، جب اس وقت اذان ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے کہ اگر وہ کسی بندہ مسلم کو اس حال میں میسر آ جائے کہ وہ اللہ سے خیر کا سوال کر رہا ہو تو اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا کر دیتا ہے. دوسری گھڑی کیا ہے؟ اچھا سا کا لفظ ہے نا، سا 60 منٹ کو نہیں کہتے، یہ کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. شیخ صالح العثیمین کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 45 منٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے جمعے کے دن. لہذا اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ کی کوئی پریشانی ہے تو آپ اس وقت کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. دعاؤں کی قبولیت کا 6واں وقت عصر سے لے کر مغرب تک جمعے کا دن، یعنی اس وقت دعائیں کرتے رہنا چاہیے. تو یہ 6 اوقات میں نے آپ کو بتائے ہیں. اور پھر کچھ جگہ ہیں جیسے بیت اللہ شریف کے پاس جا کر، اور پھر مینا عرفات میں. اگر آپ نے حج نہیں کیا ہو تو حج کا پلان کریں. جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں آپ ان کو کوئی نہ کوئی گفٹ دیں. یہ آپ کے لیے ایک گفٹ پیک ہم نے تیار کیا حاجیوں کے لیے. اس میں چھوٹی سی کتاب ہے، کارڈ ہے، جو چھوٹے سے بیگ میں وہ لوگ رکھ کے لے جا سکتے ہیں. سمپل ٹو دا پوائنٹ باتیں ہیں. تو ان سے آپ ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کے لیے ان مقامات پر بھی دعا کریں. تیسری بات دعا کی قبولیت کے لیے عاجزی اور انکساری ہے کہ دل میں خشوع و خضوع ہو، انکساری ہو، اللہ کے آگے ذلت اور عاجزی کا، ذلت اور انکساری کا اظہار ہو. اور جو شخص اللہ کے آگے فقیر بن کے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہے. انبیاء کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ کہ وہ ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، یعنی امید اور خوف کے ساتھ ہم سے دعا کرتے اور ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو اپنی دعا میں عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. خشوع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خشوع وہ خوف ہوتا ہے جو دل میں راسخ ہوتا ہے. عام طور پر لوگ لفظ خشوع بولتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں جانتے. خشوع کیا ہے؟ اللہ کا ایسا خوف جو دل میں جم گیا ہے، دل میں راسخ ہو گیا ہے. اور کہتے ہیں خشوع سے نماز پڑھو. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی دھیان آپ کا ادھر ادھر نہیں جائے، نہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے، یعنی کہ اللہ پہ احسان جتاتے ہوئے نہیں، کہ دل کے اندر اللہ کا خوف ہو. اور خاشعین کون ہوتے ہیں؟ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے اللہ کے سامنے، انکساری ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ منفی خوف، نہیں، مثبت خوف. منفی خوف جو ہوتا ہے انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتا ہے. مثبت خوف انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے اور عبادت پر ابھارتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرواتا ہے. تو خشوع کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے اندر خشوع ہے کہ نہیں؟ اس میں دل نرم ہو جاتا ہے، انسان رونے لگتا ہے اللہ کے آگے. یعنی دعا میں رونا بھی چاہیے.
دل نرم ہونا چاہیے، غافل نہیں ہونا چاہیے، اور پھر دعا میں دل بھی لگے، دعا لمبی ہو جائے، یہ بھی خشوع کی علامت ہوتی ہے، اور آپ کو یوں لگے جیسے آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ پھر چوتھی چیز قبولیت کے لیے گڑ گڑا کے دعا کرنا، تضرع۔ تضرع کا لفظ جو ہے یہ ضاد، را اور عین سے ضرع، درع کہتے ہیں گائے کی وہ جگہ جہاں گائے کا دودھ جمع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا گائے کا، تو گائے کے بچے کو کتنی تڑپ ہوتی ہے ماں کے تھن کی طرف جانے کی۔ کبھی دیکھا آپ نے یہ منظر؟ آپ نے بھی کچھ نہیں دیکھا، نہیں تو ویڈیو پہ کسی پہ دیکھ لیں۔ مجھے یاد ہے میں چھوٹی سی تھی تو جب گاؤں میں گئی تو وہاں پر جب وہ بچہ نیا پیدا ہوتا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، مجھے بڑا شوق ہوتا تھا دیکھنے۔ اچھا، وہ بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتے ہی سیدھا ماں کے تھن کی طرف جاتا ہے کہ میں جلدی سے ماں کا دودھ پی لوں۔ تو وہ جو شوق ہے نا، وہ جو تڑپ ہے نا، اور چونکہ گائے رکھنے والوں نے خود بھی اپنے لیے بھی دودھ نکالنا ہوتا ہے تو بچے کو چھوڑ نہیں دیتے، وہ اس کو باندھتے ہیں اور پھر اپنا دودھ نکالتے ہیں، پھر بچے کو بچا ہوا کچھ اس کو بھی پینے کو لیے دے دیتے ہیں۔ تو بچے کو اس وقت دودھ کی کریونگ ہوتی ہے، بچہ تڑپ کر دودھ کی طرف لپکتا ہے، اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو دعا مانگتے ہوئے ہمارے اندر بھی ایسا ہی شوق، ایسی ہی تڑپ ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے جو گائے کے بچے کو اپنے ماں کے دودھ کی ہوتی ہے۔ چلے گائے کا بچہ نہیں دیکھا، انسان کا بچہ تو دیکھا ہوگا نا کہ بچے ماں کو کتنا تنگ کرتے۔ کل ہی میں کسی ماں اور بچے کے ساتھ تھی تو میں دیکھ رہی تھی، بچہ کھیل کے آتا تھا، واپس آ کے ماں کے اوپر چڑھتا اور ماں کا گریبان کھینچنے لگتا کہ مجھے دودھ پلاؤ۔ وہ پلاتی، پھر وہ تھوڑی دیر پھر اس کا دھیان کھیل کی طرف ہوتا، پھر وہ چھوڑ کے کھیل میں لگ جاتا، پھر وہ واپس آتا، پھر اس کا یہ۔ تو یہ جو شوق ہے نا کہ پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف جانا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہماری دعا قبول کر لیں، بس آپ نہیں دینا ہے، آپ نہیں کرنا ہے، تو یہ تڑپ بڑی ضروری ہے، کیونکہ انسان اللہ کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتا نا، وہ تو پھر لاشا ہے جو ایک چلتا پھرتا ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ یعنی ایک تعلق رکھے، ایک آہوزاری رکھے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جن بچڑوں کی مائیں مر جاتی نا گائے، تو بچڑے زندہ بھی نہیں رہتے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تعلق کے بغیر، اس کی محبت کے بغیر، اس کے خوف کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے۔ ہم زندہ لوگوں میں سے نہیں، ہم جی رہے ہیں، بس کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، لیکن دل مردہ ہے، دل میں کوئی خوشی نہیں ہے، دل میں جینے کی کوئی امنگ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو مایوس لوگ ہوتے ہیں وہ خودکشی کرنا چاہتے ہیں، وہ زندہ ہی نہیں رہنا چاہتے۔ تو دعا جو ہے وہ انسان کو مایوسی سے بچاتی ہے، ڈپریشن میں جانے سے بچاتی ہے۔ آپ کو ایک سہارا ہوتا ہے، آپ کو ایک امید ہوتی ہے کہ آپ کا رب ہے، وہ زندہ رب ہے، الحی القیوم، وہ ضرور سنے گا اور وہ اس بھنور سے مجھے نکالے گا، اس مشکل سے مجھے باہر لے جائے گا۔ پانچواں نقطہ، قبلہ رخ ہو کے دعا کرنا۔ یہ فرائض میں سے نہیں ہے لیکن یہ قبولیت کے لیے افضل ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں وَاسْتَقْبَلَ الدَّاعِيَ الْقِبْلَةَ، کہ دعا کرنے والا قبلہ رخ ہو کر دعا کرے، یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے لیے باہر نکلے اور آپ نے خطبہ دیا تو حدیث میں آتا ہے وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَدَعَا، کہ آپ قبلہ رخ ہوئے، اس کے بعد آپ نے خوب دعا کی۔ تو قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا قبلے کی پیٹھ کر کے دعا کرنے سے بہت بہتر ہے، اور خاص خاص دعائیں جو آپ نے کرنی ہوتی ہیں اور جن کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ قبول ہو ہی جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پھر قبلہ رخ ہو جائیں۔ چھٹا نقطہ، طہارت کا خیال رکھنا۔ ابن قیم کہتے ہیں وَقَانَ عَلَى الطَّهَارَةِ، کہ دعا کی قبولیت اور اس کے رد نہ ہونے کی چھٹی اہم بات یہ ہے کہ انسان باوضو ہو۔ ٹھیک ہے، پیریڈز میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، نفاس کی حالت میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، دعا منع نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاک صاف ہو کر کریں تو وہ زیادہ افضل ہے اور قبولیت کے قریب ہے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے، ہماری دعاؤں کی قبولیت میں گناہ رکاوٹ ہوتے ہیں۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، گناہ جڑ جاتے ہیں نا، اور جب 2 رکعت نماز بھی پڑھ لی جائے تو کیا ہوتا ہے، اور گناہ جڑ جاتے ہیں، تو پھر آپ دعا کرتے تو کیا ہوتا ہے، دعا قبول ہو جاتی۔ اس لیے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب خاص کوئی مشکل آ جائے، کوئی تکلیف ہو، خاص نفل پڑھے،
بہتر ہے تہجد کے وقت پڑھیں ورنہ کسی بھی وقت پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں.